बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कवर स्टोरी में भली कार आऊं आहियां इरफान महबूब। पाकिस्तान जी सियासत में गुज़रियल कई हफ़्तनि खां वठी पाण 26 आइनी तरमीम ते बहस ॿुधूं पिया ऐं हुकूमत मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते इहा तरमीम क़ौमी असेंबली या वरी सेनेट में आणण जा सांभा करे चुकी आहे। मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते मुख़्तलिफ़ मामला आहिनि जिन खे हुकूमत एड्रेस कंदी रही आहे। फ़िल वक़्त जेको मामिलो आहे उहो हुकूमत जे लाइ आहे त हिन आइनी तरमीम वारे मामले ते कंहिं तरीक़े सां समूरनि सियासी जमायतुनि में इतफ़ाक़ी राय पैदा कजे। इन सिलसिले में पार्लियामेंट जी ख़ासि कमेटी बि ठाही वई जंहिंमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ समेत समूरियूं सियासी जमायतूं शामिल हुयूं ऐं गुज़रियल ॾींहं ताईं पार्लियामेंट जी इन ख़ासि कमेटी 26 आइनी तरमीम खे मुतफ़िक़ा तौर ते मंज़ूर कयो हो। पर जीअं जीअं वक़्तु गुज़रे पियो तीअं तीअं जेके सियासी पार्टियूं आहिनि उन्हनि जा जेके बयान आहिनि या वरी जेके मौक़िफ़ आहिनि उहे तब्दील थींदे नज़र अचनि था। सभ खां पहिरियां पाण आइनी अदालतुनि जो ज़िक्र ॿुधो ऐं जीअं जीअं वक़्तु गुज़रियो त आइनी अदालतुनि तां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ॿई पोइ ते हटी वियूं ऐं मामिलो अची आइनी बेंच ते पहुतो जेको बक़ौल हुकूमत जे त मौलाना फज़लुर रहमान साहब जे मसवदे ते या वरी उन जी तजवीज़ ते शामिल कयो वियो आहे। गुज़रियल ॾींहं ताईं जिते समूरनि सियासी जमायतुनि जो आइनी तरमीम जे मसवदे ते इतफ़ाक़ हुयो, अॼु सूरत हाल तब्दील आहे। मौलाना फज़लुर रहमान साहब अञा ताईं फ़ैसिलो न करे सघियो आहे त उन्हनि खे हुकूमत या वरी अपोज़िशन जो पासो वठिणो आहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ भी इन मामले ते बुरतर जो शिकार ही। गुज़रियल ॾींहुं बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैदराबाद में जलसे खे ख़िताब कंदे इहा ॻाल्हि वाज़ेह कई त PTI वारनि खेनि दरख़्वास्त कई आहे त कंहिं तरीक़े सां PTI बानी सां संदन मुलाक़ात कराई वञे त जीअं आइनी तरमीम वारे मामले ते को हिकिड़ो मौक़िफ़ या क़तई मौक़िफ़ अख़्तियार करे सघिजे। अॼु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे वफ़द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे बानी सां मुलाक़ात कई आहे ऐं फाइनली जंहिं ॻाल्हि जी उमेदु हुई या अंदाज़ो हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे बानी चेयरमैन आइनी तरमीमनि जी मुखालफ़त कई आहे। हाणे हुकूमत जूं नज़रूं मौलाना फज़लुर रहमान साहब ॾांहुं वाझाइनि पियूं ऐं मौलाना फज़लुर रहमान साहब बि अञा ताईं क़तई तौरु फ़ैसिलो न करे सघिया आहिनि। बहरहाल अल्टीमेटली इहा हिकिड़ी शइ वाज़े आहे जंहिंजो ऐलान हुकूमत ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बि करे चुका आहिनि त जेकॾहिं अपोज़िशन खेनि आइनी तरमीम ते वोट न ॾींदी त हू तकरारी तरीक़ो अख़्तियार कंदा जंहिंखे पाण सवली ॿोलीअ में या आम इस्तलाह जेको हले पियो त मेंबरनि जा अचानक ज़मीर जागी पवंदा आहिनि ऐं अपोज़िशन जा मेंबर हुजण बावजूदु हू हुकूमत जे बिल जी हिमायत में वोट कंदा आहिनि। अॼु बि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मौलाना फज़लुर रहमान साहब सां मुलाक़ात कई आहे। ग़ालिबन 24 कलाकनि में 3 भेरा मुलाक़ातूं थी चुकियूं आहिनि। आसिफ़ अली ज़रदारी साहब बि जेके सदर ममलिकत आहिनि इहो बि इम्कान ज़ाहिर कयो पियो वञे त उहे बि इंसां मौलाना फज़लुर रहमान साहब सां इन मामले ते मुलाक़ात कंदा। क़ौमी असेंबली ऐं सेनेट जा इजलास बि थियल आहिनि। सूरत हाल कहिड़ी बि बीहे ॿिन्ही सूरतुनि में हुकूमत खे अॼु आइनी तरमीम पेश करणी आहे ऐं ज़ाहिरी तौरु इहा शइ महसूसु थिए पई त हुकूमत आइनी तरमीम वारे मामले ते तमामु घणी संजीदा आहे। अख़्तर मेंगल साहब जेके BNP जा सरबराह आहिनि उन्हनि जा इन्हनि मामले ते तमामु घणा सख़्तु हिकिड़ा रिज़र्वेशन्स आहिनि ऐं उन्हनि ऐलान करे छॾियो आहे त आइन साज़ी में हू हुकूमत या वरी अपोज़िशन जो साथ ॾींदे ई कोन्हे, यानी इन पूरे प्रोसीजर जो हू पार्टी न थींदा। गॾोगॾु BNP जा जेके सेनेटर्स आहिनि या जेके MNAs आहिनि उन्हनि जे तरफ़ खां बि इहे शिकायतूं अचनि पियूं त आइनी तरमीम जे हक़ में वोट ॾियण लाइ मथां दबाव विधो पियो वञे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ऐं BNP मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते इहा ॻाल्हि चई चुकियूं आहिनि त संदन मेंबरनि खे अगवा कयो पियो वञे, हिरासण कयो पियो वञे या वरी पैसनि जी ऑफर कई पई वञे। पर अॼु ख़्वाजा आसिफ़ साहब जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे उन में उन्हनि समूरनि इन्हनि मामलनि खे रद्द कयो आहे। बहरहाल पाण इन मामले ते ॻाल्हाईंदासीं। असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन किया है सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार आसमा शिराजी। बहुत बहुत शुक्रिया आसमा शिराजी साहिबा वक्त देने के लिए। इस्लामाबाद में जो कुछ हो रहा है, हुकूमत बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आइनी तरमीम के मुतालिक बहुत ही मुतहरिक हैं और वो सरतोड़ के कोशिश कर रहे हैं कि मौलाना फज़लुर रहमान साहब को किसी सूरत अपने साथ मिलाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के जो रिज़र्वेशंस हैं वो भी उसका आपको इल्म होगा, मीडिया पे आके वो बता चुके हैं। क्या होने जा रहा है आइंदा चंद घंटों में या दिनों में? जी बहुत शुक्रिया। जाहिर है कि अब ये आइनी तरमीम जो है ये एक डू और डाई वाली सिचुएशन है और हुकूमत को भी ये मंजूर करानी है
اور دوسری طرف عمران خان صاحب نے بھی اس کی مخالفت کر دی ہے۔ اب حتمی ملاقات آج مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور تحریک انصاف کی ہے، جس میں غالب امکان اس بات کا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس پہ آگے نہیں بڑھے گی، جس کے بعد ظاہر ہے حکومت جو ہے وہ آج 9 بجے جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہے، ممکنہ طور پر یہ مولانا کی طرف سے آ جائے کہ ان کے ساتھ پی ٹی آئی کیا بات کرتی ہے، تو اس کے بعد لگتا ایسے ہے کہ اس کو آج ہی پیش کر دیا جائے گا ایوان کے اندر۔ تو دیکھنا یہ کہ یہ کس طرح سے یہ صورتحال بنتی ہے اور کیا حکومت اس کو منظور کرا پائے گی اور آج ہی کرا پائے گی یا کیا صورتحال بنتی ہے، مگر ابھی تک تو اسلام آباد کے اندر ایک کنسنسس جو ہے وہ جے یو آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بیچ میں نظر آتا ہے، جو کہ کانسٹیٹیوشنل ڈویژن کی صورت میں اس سے پہلے بھی منظر عام پر آ چکا ہے، اور اس وقت بھی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کے اندر یہ پتہ چلا ہے کہ یہ ایک کنسنسس دونوں جماعتوں کے بیچ میں موجود ہے۔ اچھا میڈم، آج خواجہ آصف صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم آج پیش کرنے جا رہے ہیں جو ترمیم ہے آئین میں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے پاس نمبر گیمز جو ہیں وہ مکمل ہیں، کمپلیٹ ہیں۔ فرض کر لیتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب حکومت کے ساتھ چلے جاتے ہیں، پھر بھی ان کو سینٹ میں 1 ووٹ مزید درکار ہوگا، قومی اسمبلی میں 5 ووٹ درکار ہوں گے، تو یہ پھر نمبر گیم کیسے پورے ہوں گے؟ تو کیا یہ وہی سلسلہ پھر سے پرانا ہوگا کہ اچانک ضمیر جاگ جائیں گے اپوزیشن کے کچھ ارکان کے؟ جی دیکھیے، یہ تو ووٹ دینے کا حق تو لوگوں کے پاس ہے، وہ جس طرح سے بھی دیں گے، وہ دباؤ میں دیں گے یا مرضی سے دیں گے، لیکن یہ حق تو ہر ایک کے پاس موجود ہے۔ جو 63A کی ترمیم کی گئی تھی اس میں کورٹ کی جانب سے اس میں یہی کہا گیا تھا کہ یہ حق ہی نہیں ہے، لیکن یہ حق موجود ہے۔ ہاں، اس کے بعد ایک سزا مقرر کی گئی ہے، یعنی جو بھی دے گا اس کو نااہل کیا جائے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ ووٹ دینے کا اختیار تو آئین کے تحت موجود ہے، اور 4 ترامیم کے اوپر جو 4 طرح کی سچویشنز ہیں اس کے اندر اگر کوئی ایم این اے جو ہے یا سینیٹر اپنی پارٹی کے پوائنٹ آف ویو سے مختلف اپنا نقطہ نظر رکھتا ہے یا اپنے حق کا اظہار کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے۔ ہاں، اس کے اس عمل کے بعد جو ہے اس کو نااہل ضرور کیا جا سکتا ہے۔ اختلاف یہیں پہ تھا کہ اگر عدالت جو تھی اس نے یہ اختیار ہی چھین لیا کہ وہ اپنے ضمیر کے مطابق یا اپنی چوائس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ نہ کرے، وہ کر ہی نہیں سکتا، جبکہ یہ فیصلے کا اختیار ضرور ہے، البتہ اس کی سزا مقرر کی گئی ہے۔ تو اب یہ ایک ایسی بات ہے جس کے اوپر ظاہر ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے گو کہ حکومت کی طرف حکومت پہ الزامات لگ رہے ہیں، آپ نے مینگل صاحب کا سٹیٹمنٹ دیکھا ہے، بہت واضح لفظوں میں ان کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا، ان کے اراکین کا نسیمہ احسان صاحبہ جو ہے وہ ہاؤس کے اندر انہوں نے بات کی کہ ان کے اوپر پریشر موجود ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ پریشر موجود نہیں ہے یا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر پریشر موجود نہیں ہے، لیکن کیا ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ پریشر کے علاوہ اپنی رضامندی سے ووٹ دینا چاہیں؟ یہ میرا خیال ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہوگا دیکھنا کہ جن لوگوں کو اغوا کرنے کا جن پہ الزامات ہیں اگر وہ آ کے ووٹ دیتے ہیں تو پھر تو سوال اٹھے گا، لیکن اگر جن کے اغوا کے الزامات نہیں ہیں اور وہ اپنی مرضی سے ووٹ دیتے ہیں تو پھر یہ جو معاملہ ہوگا اس کے اوپر میرا نہیں خیال کہ پاکستان یعنی اس کو پھر بعد میں ڈی سی ضرور کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے اعتراض نہیں ہے۔ ہاں، یہ بہت اچھا ہوتا کہ اس طرح کی جو پکڑ دھکڑ اور اغوا اور یہ خبریں ہیں یہ نہیں آنی چاہیے تھی، یہ اغوا نہیں ہونے چاہیے تھے، یہ پریشر بلڈ اپ نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ یہ بہت ہی ایک بیڈ ٹیسٹ میں ہوا ہے، اور ایک بہت ہی سین جو اسٹرگل ہو رہی تھی بلاول صاحب کی طرف سے یا جمعیت علماء اسلام کی طرف سے، اس کو سبوتاج کیا ہے ان ساری قوتوں نے، ان ساری چیزوں نے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اب اگر وہ ترمیم پہ جو کہ بلاول صاحب نے کہا ہے مولانا صاحب کی تمام مطالبات مان لیے گئے ہیں اور وہی مسودہ ہے جو مولانا کے ساتھ فائنل ہوا تھا، اب اگر وہی مسودہ آتا ہے اور مولانا اس کو اگر پیش کرتے ہیں اور اگر اس پہ پی ٹی آئی جو کہ پہلے ان کے کہنے کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ جی مطالبات جو ہے اس کا حصہ بنایا گیا تھا، اگر وہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ اس پہ ووٹ کرتے ہیں تو میرے خیال ہے حکومت کے پاس ایک فیس سیونگ ضرور ہو جائے گی، ایک اوپینین ضرور آ جائے گا کہ ہم نے ان لوگوں کو اپروچ کیا تھا اور پی ٹی آئی کو اس پہ اعتراض نہیں تھا، کیونکہ بینچ والی بات بہت سارے لوگ کر چکے ہیں،
حامد خان سمیت بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بینچ بنانے کے اوپر رضامندی کا اظہار کر چکے تھے، اور آن کیمرہ میرے پروگرام کے اندر علی ظفر صاحب، احمد اویس صاحب اور حامد خان صاحب نے اس کی فیور میں بات کی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر بلاول صاحب اپنی جگہ پہ درست ثابت ہوں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کو پورا وقت دیا گیا، ان کے تمام مطالبات کو JUIF نے پیش کیا، جو رؤوف حسن نے بھی کہا کہ ہمارا مطالبہ تھا آئینی بینچ کا بنایا جانا. تو اس کے بعد اگر لوگ ووٹ کرتے ہیں تو پھر اعتراض کم ہو سکتا ہے، لیکن جمعیت علماء اسلام کے بغیر حکومت کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، ناممکن ہو جائے گا کہ وہ اس ترمیم کو کروائے. میڈم سچویشن تو جیسا آپ نے کہا ڈو اور ڈائی والی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر اپوزیشن نے کوآپریٹ نہیں کیا تو ہم وہ جو ڈسپیوٹڈ ایک طریقہ ہے اس کی طرف چلے جائیں گے اور نون لیگ کے ساتھ مل کے ہم جو ترمیم ہے وہ منظور کرا لیں گے. تو ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی طرف سے یہ طریقہ کار اختیار کرنا اور وہ بھی آئین میں ترمیم کے لیے جو کہ ایک متفقہ آئین ہے، اگر یہ طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے تو پھر ان فیوچر آپ کیا دیکھ رہے ہیں، اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیے، جب وہ کہا جاتا ہے نا کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، یہ PTI کی جانب سے بھی اس کو جنگ بنا لیا گیا ہے اور حکمران اتحاد کی جانب سے بھی اس کو جنگ بنا لیا گیا ہے، اور یہ انفارچونیٹ ہے. یہ کوئی جمہوری طریقہ بالکل بھی اس کو نہیں کہا جا سکتا جس طرح سے یہ سارے معاملات ہوئے ہیں، لیکن پچھلے 2 دن میں خاص کر کے. لیکن اس سے پہلے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو کنسنسس ہوئی ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ یا بینچ کے حوالے سے فائنل جو ہوئی ہے وہ انتہائی، اس کے اندر اس پروسیس کے اندر کوئی جو ہے وہ اختلاف موجود نہیں ہے. لیکن اس کے بعد جو یہ پکڑ دھکڑ اور اغوا کی خبریں ہیں یہ بالکل جمہوری طریقہ نہیں ہے. اب بھی اگر جیسا کہ میں نے کہا اور پہلے بھی کہا، ابھی بھی اگر حکومت جو ہے وہ مولانا کو ساتھ لے کے چلتی ہے اور ایک کنسنسس جو ان کے بیچ میں ہے اس کے مطابق اس معاملے کو آگے لے کے جاتی ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے اس چیز کے اندر کہ اس کو آپ جو ہے وہ آگے لے کے نہ بڑھے. لیکن بہتر ہوتا کہ جمہوری طریقوں کو اور جمہوری اصولوں کو سامنے رکھا جائے. انفارچونیٹلی نہ حکومت نے ان کو سامنے رکھا اور نہ ہی اپوزیشن نے رکھا. منصور علی شاہ صاحب کا سب سے پہلے نام جو تھا وہ عمران خان صاحب نے لیا تھا، اور عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ آئیں گے، وہ چیف جسٹس بنیں گے، وہ حکومت کے حلقے کھولیں گے اور حکومت کو برطرف کر کے گھر بھجوا دیں گے. اور انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ منصور علی شاہ صاحب کو جو ہے چیف جسٹس بنایا جائے. دیکھیں، یہ کانٹروورشل جو بنایا ہے، اگر حکومت کی طرف سے ایسی کوششیں ہوئی ہیں تو سب سے پہلے عمران خان صاحب نے بھی چیف جسٹس کے نام کے طور پر منصور علی شاہ صاحب کا نام لے کے ان کو بھی کانٹروورشل بنایا. اور مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے خود تحریک انصاف ہی نہیں چاہتی تھی کہ منصور علی شاہ صاحب بنے، کیونکہ اگر ان کو یہ دیکھنا ہوتا تو کبھی بھی وہ منصور علی شاہ صاحب کا نام لے کے یہ بات نہ کہتے. قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر ان کے اعتراضات موجود تھے، ہو سکتا ہے وہ درست ہوں، لیکن انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کو نشانہ تو بنایا، ساتھ میں انہوں نے منصور علی شاہ صاحب کو اپنی پسند بھی قرار دیا. تو انفارچونیٹلی یہ جو پرسنالٹی اس کی اوپر ہے، میرا جج تمہارا جج، اس پہ جو مہر ثبت کی ہے وہ بھی عمران خان صاحب کے اسٹیٹمنٹ نے کی ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور دوسری جانب حکومت ظاہر ہے اس کے پاس اس وقت نمبر ہے، طاقت ہے، اختیار ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی کے جو چیزیں ہوں، ان کی مرضی کے قوانین ہوں. لیکن قوانین اگر صحیح ہے تو پھر تو مسئلہ نہیں ہے، کنسنسس کے ساتھ ہے تو مسئلہ نہیں ہے. یہی حکومتوں کا کام ہوتا ہے. مثلا ملٹری کورٹس کے حوالے سے کنسنسس نہیں ہو سکا تھا پہلے. اب مجھے نہیں پتا فائنل ڈرافٹ جب آئے گا تو اس کی کیا حیثیت ہے، کیونکہ آخری وقت تک تبدیلی ہو سکتی ہے. لیکن اگر یہ سارا ہوا تو اس میں وہ نکال دیا گیا، جہاں جہاں پہ اختلاف موجود تھا ان ساری شقوں کو جو ہے وہ نکال دیا گیا تھا. تو دیکھنا یہی ہے کہ اب جب یہ آئے گا تو حکومت ابھی بھی جو غلطیاں جن لوگوں کو اغوا کرنے کا الزام ہے ان کو، وہ پارلیمنٹ میں آئیں گے تھوڑی دیر میں، یہ اگر اجلاس آج ہوتا ہے تو سامنے آ جانا چاہیے. وہ میڈیا سے بات کر سکتے ہیں، وہ اپنی اسٹیٹمنٹس دے سکتے ہیں، وہ اپنا بیان دے سکتے ہیں. وہ ظاہر ہے کہ ان کو کتنی دیر تک اغوا کیا جائے گا. مگر جمہوریت، انفارچونیٹلی جمہوریت والا جو سوال ہے وہ تو کئی سال پہلے پاکستان کے اندر جب ہائیبرڈ نظام اور اب ہائیبرڈ پلس میں ہیں، وہ سوال تو اب پیچھے رہ گیا ہے. اچھا میڈم، آخری سوال، اس کے بعد اجازت چاہیں گے ہم آپ سے. ایک تاثر موجود ہے، ڈیولپ ہو چکا ہے کہ یہ جو ترمیم ہو رہی ہے صرف اور صرف منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بننے سے روکنے کے لیے ہو رہی ہے. لیکن آج خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ترمیم ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں ایک تو پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا ہے اور دوسرا آئین پہ جو قبضہ ہے وہ ہمیں چھڑوانا ہے. تو
आपको क्या लगता है, सच में भी ये आइन की बालादस्ती और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए सब कुछ हो रहा है, या आगे चल के? जी देखिए ना, ये तो बहुत हर हुकूमत या हर जो रियासत है या जो खास करके जो रूलिंग एलीट है, उसकी ये कोशिश होती है कि उसका पावर या उसका इख्तियार जो है वो उसके हाथ में रहे। ये इख्तियार तो कोई पार्लियामेंट से नहीं छीन सकता कि वो कानून ना बनाए, आइन ना बनाए। और आपने ये भी देखा है कि पार्लियामेंट के इस इख्तियार को पिछले कुछ अरसे में मुसलसल पाकिस्तान की जो अदलिया है उसने इस्तेमाल करते हुए उसने फारिग किया है। इससे पहले भी जो नेक्सस था इस्टेब्लिशमेंट का और अदलिया का, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अदलिया ने अपने हुदूद से और अपने जो आइन में मुतय्यन हुदूद थे, अगर फौज ने उसमें अपना किरदार अदा किया है तो अदलिया ने भी अपना किरदार अदा किया है और उसने पार्लियामेंट की बालादस्ती के ऊपर भी जो है वो सवाल उठाए। तो मेरा ख्याल है कि ये इख्तियार तो पार्लियामेंट के पास है कि आप अपने जो क्योंकि हम पार्लिमानी निज़ाम में हैं, हम जुडिशल कू में तो नहीं है, हम कोई अदालती उसके अंदर तो नहीं है, तो लिहाजा पार्लियामेंट के पास इख्तियार है कि वो कानून बनाए। लेकिन ये इख्तियार जो है वो अदलिया के पास नहीं है कि वो कवानीन को बनाए। अदलिया जो है वो पहले आपने देखा 19वीं तरमीम उनके मुताबिक हुई, ये 18वीं तरमीम थी उसमें जजों की तकर्री का तरीका जो था वो रखा गया था, वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा था। लेकिन अदलिया के दबाव के ऊपर उस वक्त की जो PMLN खास करके जो थी वो नहीं चाहती थी और PMLN भी उस वक्त उनका साथ दे रही थी कि ये तरीका वापस दे दिया जाए और पार्लियामेंट को मजबूर किया गया और पार्लियामेंट ने वो जो तकर्री का इख्तियार था वो वापस अदलिया को दे दिया। अब ये इख्तियार वो चाहते हैं कि पार्लियामेंट के पास आए और एक कमीशन के तौर पे हो। ये जमहूरियत जो मिसाक जमहूरियत था COD उसका भी हिस्सा था और पाकिस्तान की बार काउंसिल हों या बाकी जो जमातें हैं उनका एक देरीना मुतालबा भी ये रहा है। ये कोई नया मुतालबा नहीं है। हाँ, अलबत्ता उसकी टाइमिंग के ऊपर हम जरूर एतराज कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो उनकी जो ख्वाहिश है, ये जो पार्लियामेंट के अंदर जो कानून साजी का जो तरीका है या कानून साजी का इख्तियार है, वो हम पार्लियामेंट से नहीं ले सकते बावजूद चाहने के कि हम उसकी टाइमिंग पे एतराज करें। वो इख्तियार उन्हीं के पास है और अगर उसके ऊपर एक मुकम्मल बहुत सारी जमातों का उसके अंदर इत्तफाक हो जाता है तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत अच्छी बात होगी कि कम से कम कसीरुल राय जो है उसके साथ कसरत राय के साथ जो है वो उसके ऊपर कोई मौक़िफ़ आए और उसको बनाया जाए। तो ये पार्लियामेंट का बहरहाल इख्तियार अपनी जगह पे है, इसको कोई अदलिया नहीं छीन सकती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अस्मा शिराजी साहिबा, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन इते ही कवरेज स्टोरी में नंढड़ी साई जो वक्त थियो आहे। ब्रेक का पोइ पाण वरी कंहिं ॿिए मामले ते ॻाल्हाईंदासीं। स्टे विद अस।